سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے۔ اللہ فضل کرے تو اس کا نام سکون قلب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے، پھر خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، فاقہ میں بھی مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے، فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلاً کہ یہ مٹھائی بنا لی، یہ سکون قلب ہے، مٹھائی کھا لو۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ اچھالا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دعا پر بھی ضد نہ کرو، اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پہ ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا، اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ آئی؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ستم کا یا کرم کا، دونوں ہی کرم ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع کر دیں تو سکون قلب مل جائے گا۔ زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں ایک سائٹ کا پتہ ہے، اول تو ایک سائٹ کا بھی پتہ نہیں، دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ مثلاً بھوک لگی ہے، کھانے کا پتہ ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، مگر کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ سمجھ آئے تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی خواہش لوکیٹ کر لو، اپنے اندر آپ کی خواہش ہے اور لوکیٹ بھی آپ ہی نے کیا، اگر وہ پوری فرما دے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی۔ پھر ہم اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری پہلی، آخری، ابتدائی، انتہائی خواہش پوری ہو جائے تو سکون قلب مل جائے گا، اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لیں اور پوری نہ ہو تو بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ اصل خواہش آپ نے دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی اور خواہشات دریافت کرتے رہو سکون قلب نہیں ملے گا۔ سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں، اسے ضرور دریافت کر لینا، اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہوگا اور نہ پوری ہو تب سکون قلب ہوگا۔ گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے، اس لیے پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں، میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، گارا چاہیے، اب یہ مسجد کے نام پر پریشان ہے۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اور اپنی ہستی کے اندر رہ کے ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کے استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا، آپ البتہ نماز پڑھ لیں، مسجد بنانے کی ہمت نہیں ہے، نماز کی تو ہمت ہے تو آپ وہ پڑھ لو، اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو عید نماز سادہ کپڑوں میں پڑھ لو، تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کے کرو۔